رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، آج زیادہ تر میرا خطاب تو آپ ہی سے ہونا ہے، چونکہ مجھے نصیحت کے لیے بلایا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. 21ویں پارے میں آپ پڑھیں گے سورہ لقمان، اور اگر آپ قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ، تو آپ اس میں پڑھیں گے ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح کی نصیحت کرتا ہے، اور کیسی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا. کیسی نصیحت ہوگی؟ اللہ نے قرآن کا حصہ، باپ کی نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کتنی بڑی وہ اہم نصیحت ہوگی ایک اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے. اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. اب اسی کے کچھ ٹکڑے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آج کی یہی نصیحت کا حصہ ہوں گے. اور ایک استاد جو ہوتا ہے وہ باپ کے مقام پر ہوتا ہے، باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور جو طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ، وہ اولاد کی حیثیت سے ہوتا ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں آپ کے بیچ رکھوں، اور کوشش کروں کہ آپ ان نصیحتوں کو سنیں بھی اور اس کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں اپنی نجی زندگی میں. دیکھیے، آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہوں گے، مگر اللہ نے سب سے بہترین اور سچا مذہب ہمیں عطا فرمایا. ہمیشہ زندگی میں اس پر فخر کرنا، اور اس مذہب کو جینے کے لیے اللہ پاک نے ایک بہترین پیغمبر ہمارے لیے منتخب فرمایا. قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے رسول کائنات کی زندگی ہے. تو مذہب بھی دیا، دین بھی دیا، اور دین پر چلنے کے لیے رسول بھی عطا فرمایا. اب اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے، اللہ اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس دین کو ہم اپنی زندگی میں لا کر اللہ اس کے رسول کو دکھائیں. اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں ملا ہے وہ دین اللہ رسول کو دکھائیں
کہ مولا تو یہ چاہتا ہے ہم اسی طرح چل رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہیں ہم اسی طرح بولتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی مرضی یہ ہے ہم اسی لیے یہ کھاتے ہیں۔ انس ابن مالک کسی دسترخوان، حضرت انس دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے تو کٹورے میں لوکی تھی، دودھی جس کو ہم کہتے ہیں دودھی، اس کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تلاش کر کر کے کیوں کھاتے ہو؟ تو جواب کتنا پیارا دیا، کہا میرے مصطفیٰ کو پسند ہے نا اس لیے میں نے بھی پسند کر لی ہے۔ آپ سنیں صرف مجھے، میں وہ نصیحت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، صرف سنیں آپ شانتی کے ساتھ، کہ رسول اللہ کو جو پسند تھا صحابہ نے وہ اپنا لیا، اپنی زندگی میں پروف کیا۔ حضور آپ کو پسند ہے نا، ہم نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری کام یہ بنتا ہے کہ جو دین اللہ کی طرف سے ملا ہے نا، اس کے رسول کی طرف سے، وہ دین اپنی لائف میں لائے، اپنی زندگی میں لائے۔ اب آج کی اس گفتگو میں ایک بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ چونکہ مدرسوں میں ہم سدھرنے آتے ہیں، مدرسوں کے معاملات تو بڑے ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، کہ بچہ نہیں سمجھتا تو ہمارے پاس ایسے مہینے میں کئی کیس ایسے آ جاتے ہیں، حضرت ہاسٹل ہی میں رکھ لو نا، سنبھلتا نہیں ہے، تو اس کو پھر انسان بنایا جاتا ہے مدرسوں کی لائف میں لا کر۔ تو ہم یہاں سدھرنے آئے، ایک بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک بہترین انسان کی نشانی یہ ہے خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل بنائے۔ آپ نہیں سمجھے؟ خود بھی انسان ہو، دوسروں کو بھی انسان بنائے، خود بھی مکمل ہو، دوسروں کو بھی مکمل کرے، وہ اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان۔ اب ہم اپنی زندگی میں جا کر دیکھیں ہم کمپلیٹ ہیں کیا؟ انسان ہیں کمپلیٹ؟ ہمیں بات کرنا نہیں آتی، ہمیں راستوں پر چلنا نہیں آتا، ہمیں کھانے کی تمیز نہیں ہے، ہمیں زندگی گزارنے کی تمیز نہیں ہے، ہم انسان ہیں؟ جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے، ہم بھی تو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ آپ شادیوں کی حالت دیکھو، ہم انسان ہیں؟ تو ہمیں وہ بننا ہے، اور بہترین وہی ہے جو خود بنے، دوسروں کو بنانے کی کوشش کرے۔ اب اگر وہ بہترین بننا ہے نا آپ کو، تو کسی بہتر کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور ہمارے لیے سب سے بہتر ہے رسول اللہ کی زندگی۔ اچھا، ایک دعا آپ کو یاد ہوگی، بہت سارے بچے ہیں اور ترجمے کے ساتھ بھی شاید اگر اساتذہ پڑھاتے ہوں گے تو یاد ہوگی، مجھے آپ بتائیے گا وہ دعا آپ کب پڑھتے ہو؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، آئینہ دیکھ کر، کریکٹ، آئینہ دیکھ کر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسا میرا روپ ہے نا، میری شکل، ایسا میرا اندرونی بھی بنا دے۔ پڑھتے ہیں نا، میں بتاؤں آپ کو یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ پڑھتے ہو نا، یہ حدیث پاک ہے، اور یہ اکثر کون دعا کرتا تھا معلوم ہے؟ رسول اللہ دعا فرماتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسا تو نے میری صورت کو بہترین بنایا ہے، میری سیرت کو بھی بہترین بنا دے۔ یہ حضور دعا کرتے تھے۔ تو سیرت، اصل سیرت ہی ہے، صورت نہیں ہے۔ صورت آپ بناؤ گے نا تو صورت کی لمٹ ہے۔ آپ اگر کسی انسان کو امپریس کرنا چاہتے ہو، اپنے سے امپریس، اپنے ہیئر اسٹائل کے ذریعے سے، وہ کب تک امپریس ہوگا؟ جب تک آپ کی ہیئر اسٹائل ہے۔ بڑھاپا آیا، گنجے بنے، امپریس ختم ہے نا، سارا روب ختم، ساری پرسنالٹی ختم، کیونکہ بال چلے گئے، جس سے کرتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ بہترین لباس پہن کر جاؤ کسی کے سامنے امپریس ڈالنے کے لیے، اپنا ایک روب ڈالنے کے لیے، تو بھائی لباس کب تک ہے؟ جب تک ہے تبھی تک امپریس پڑے گا، لباس ختم، آپ کا امپریس گیا۔ آپ اگر اپنے حسن سے کسی کو امپریس کرنا چاہتے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی بیوٹی سے، تو آپ کا حسن کب تک ہے بھائی؟ بڑھاپا آئے گا تو جھریاں آ جائے گی چہرے پر، کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو امپریس گیا۔ لیکن یارو، جب اندر کا سدھرتا ہے نا
تو کالا بلال حبشی بھی ہوتا ہے نا تو اس پر چاند بھی رشک کرتا ہے، کیونکہ اندر کا کمپلیٹ تھا. بھلے باہر سے کبھی ان کا حسن، ان کی خوبصورتی لوگوں کو امپریس نہ کرتی ہو، لیکن انہوں نے اندرونی سدھارا تھا. تو اصل چیز کیا ہے؟ ہم زیادہ فوکس ہم باہر کو دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے کپڑوں سے امپریس ہو جاوے، لوگ ہمارے ہیئر سٹائل سے، ہمارے پھٹے پرانی جنسوں سے، ہمارے وہ آوارہ قسم کے جو صورتیں لوگ بناتے ہیں اس سے لوگ امپریس ہو جائے. حالانکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا میرے بچوں کہ دنیا کے اندر اگر آپ غلط طریقے سے لوگوں کو امپریس کرتے ہو تو وہی امپریس ہوگا جو غلط انسان ہے. نیک، مہذب اور مؤدب انسان کبھی آپ کی غلط پرسنالٹی سے امپریس نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ یاد رکھنا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ کی دعا کیا تھی؟ اللہ میری شکل جیسی تو نے اچھی بنائی ہے نا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حسن والا ہی دعا پڑے گا جس کی شکل اچھی ہو. جتنے بھی انسان ہیں نا الحمدللہ، چاہے وہ گورا ہو کہ کالا ہو، ناٹا ہو کہ لمبا ہو، اللہ نے سب کو بہترین پیدا فرمایا ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا فرمایا ہے. وہ کیسا بھی ہے، وہ کالا بھی ہے تو بہترین ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کی اگر ناک ٹیڑھی بھی ہے تو بھی وہ بہترین ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. اس کی اگر آنکھیں ٹیڑھی ہے تب بھی وہ بہترین ہے کیونکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. تو جب بھی یہ دعا پڑھتے ہیں آئینہ دیکھ کر، تو یہ دعا ہوتی ہے نا، یہ اللہ میرے اندرونی چیز کو میرے حسین بنا دے. کیونکہ آج اندرونی چیز کے حسین بننے کا اب یہ زمانہ ہی ختم ہو چکا ہے. ہم صرف باہری بناوٹ سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ متاثر ہو جائے اپنے کپڑوں سے، اپنے اس سے. دیکھیے میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اندرونی چیز کو آپ اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش، دل بدلیے، اخلاق بدلیے، کردار بدلیے، اور یہی اصل چیز ہے. یہی اصل چیز ہے. میں آپ کو حضرت لقمان کے حوالے سے بتا رہا تھا، ان کی نصیحت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. انہوں نے سب سے پہلی جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، ایک چیز یاد رکھیں، حضرت لقمان کے بیٹے کا نام ہے انعم یا اشکم، دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے ان کے بیٹے کا. باپ نے نصیحت کی بیٹے کو کہ بیٹا میری نصیحت سن لے. نصیحت یہ ہے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، کبھی شرک مت کرنا. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں اللہ کا. وہ تنے تنا ہے، بارش برسانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ. اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی شریک وہ ہے ہی نہیں. یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لے، عقیدے کی بات، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہوگا، سب سے بڑا ظالم. اب یہاں چل کے میں ایک چیز آپ کو ہمارے معاشرے کی جو فتنے ہیں وہ میں آپ کو سامنے رکھوں. سب سے پہلا یہ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے، یہ پیشانی ہے جو نا وہ اللہ ہی کے سامنے جھک سکتی ہے، دوسرے کے سامنے نہیں. یاد رکھنا، اللہ ہی کے سامنے جھک سکتی ہے. ہمارے مذہب نے، اسلام نے سجدہ کرنا کسی کے لیے حلال نہیں قرار دیا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ درگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے. درگاہ پر سجدہ کرنا حرام ہے. بات آئی تو عرض کر دوں، درگاہ پر جانے کا طریقہ بھی جانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، جس ولی کے آستانے پر آپ گئے ہو نا، ان کی عقیدت میں اور اضافہ ہوتا ہے، عقیدت بڑھتی ہے. جانا چاہیے، لیکن جانے کا طریقہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ پیر کی طرف سے جاؤ، پائنتی سے جاؤ، سلام کرو. جیسے زندگی میں ایسا سمجھو کہ سامنے بیٹھے ہیں، سلام کیا اور قبلہ کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے. کدھر؟ قبلہ کی طرف، کیونکہ ادھر ہی ان کی دشا ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے. ادھر کھڑے ہو گئے. جتنا قرآن میں سے یاد ہے آپ کو، یا ہمارے علماء کرام نے جو فاتحہ کا طریقہ جو لکھا ہے، ہمارے بزرگوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے، وہ آپ پڑھیے، پھر دعا کیجیے اپنے لیے
اور وہ جو کچھ پڑھا ہے وہ اس بزرگ کو اصالہ ثواب کیجئے، دعا کیجئے، اور اس بزرگ کے نام سے وسیلہ لے کر فیض مانگیے، اللہ پاک جو بھی مانگیں گے اس بزرگ کی برکت سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ چومنا ضروری نہیں ہے، ادب اسی میں کہ مت چومیے، سنیے گا، ادب اسی میں کہ درگاہ کو مت چومیے، چپٹ جانا، بالکل چپک جانا، لپٹ جانا درگاہ سے، مزار سے، یہ تو ادب کے بالکل خلاف جائز نہیں ہے۔ طواف کرنا یہ تو حرام ہے، طواف کرنا یہ تو حرام ہے۔ ایک ہی وہ گھر ہے جس کا طواف ہمارے مذہب میں مشروع ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف، ورنہ ہم کسی بھی درگاہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، اندر گئے، سلام کیا، جو کچھ پڑھا، اصالہ ثواب کیا، پھر آپ ادب کے ساتھ ایسے ہی منہ کر کے درگاہ کی طرف منہ کر کے آپ پلٹیے اور سلام کرتے ہوئے باہر نکل جائے۔ نہ آپ کو چومنا ہے، نہ آپ کو درگاہ سے چپٹنا ہے۔ اچھا، ہماری مینٹالٹی یہ بن گئی ہے، اور یہ جاہل طبقہ جو ہے، خاص کر جو جاہل مجاور ہوتے ہیں، جو جاہل مجاور، وہ لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ ان کو آمدنی کا سوال ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ان کی کمائی کا، کیونکہ اگر وہ کسی کو ڈانٹ دیں گے کہ بھائی یہ مت کر، سجدہ مت کر، چپٹ مت، یہ مت کر، وہ مت کر، تو کل سے وہ آنا بند کر دے گا، تو روکڑ بند ہو جائیں گے۔ مسئلہ دراصل وہ پیٹ کا ہے، عقیدت کا نہیں ہے۔ تو کسی بھی درگاہ پر جائیں آپ، میں نے جو طریقہ بتایا اس طرح، سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے کسی کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور بھی آتا ہے تو آپ کے قدموں کو چومتا ہے، آپ ہم کو پرمیشن دیجئے نا، اجازت دیجئے نا آپ کو سجدہ کرے۔ حضور نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، سجدہ اللہ ہی کو حلال ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، سجدہ جائز نہیں ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی آپ میں سے یہ طے کر لیجئے، اگر کوئی کرتا ہو درگاہ پر سجدہ، آج سے بند کر دینا، ورنہ اللہ کے مجرم قرار پاؤ گے آپ۔ درگاہ کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا زندگی میں یہ ایک چیز یاد رکھنا، کبھی شرک مت کرنا، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ شرک کو چھوڑ کر ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں ہے، شرک معاف نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے پتھر اٹھائے، وزن سے وزنی پتھر میں نے اٹھائے، میں نے لوہوں کا وزن دیکھا، ہر وزنی چیز میں نے اٹھائی، لیکن میں نے سب سے بھاری وزنی چیز جو دیکھی وہ کیا ہے جانتے ہو؟ لقمان حکیم نے کہا سب سے بھاری وزنی چیز کیا ہے جانتے ہو؟ کہا برا پڑوسی۔ سب سے بھاری وزنی چیز کیا ہے؟ برا پڑوسی۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا، اگر آپ کی وجہ سے کوئی آپ کا پڑوسی اگر پریشان ہے نا، تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے بچے نہیں ہیں۔ آپ اگر کسی کے گھر میں بار بار جا کر اس کو تنگ کر کے آ جاتے، اس کے بچوں کو تنگ کر کے آ جاتے نا، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ آپ اچھے کب ہو؟ جب آپ کا پڑوسی آپ نکلو نا تو وہ کہے کہ کاش اس کے جیسا میرا بھی بیٹا ہوتا، تو آپ اچھے تب ہو، اس وقت آپ اچھو۔ برے میں برا کا سب سے بھاری وزن کا اگر کوئی ہے تو وہ برا پڑوسی ہے، کہ جس کے شر سے اور جس کی برائی سے پڑوس والا عاجز آ جائے، ایسا انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دو، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ دوسری چیز، امام حسن بصری کہتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے ہر کڑوی چیز کو محسوس کیا، ہر کڑوی چیز میں نے دیکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کڑوی چیز کون سی ہے جانتے ہو؟
کہا محتاجگی، مفلسی سب سے کڑوی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر ہو سکے نا تو جنازے میں جانا، شادیوں میں مت جانا۔ جنازے میں جانا، شادیوں میں مت جانا۔ ہم کس میں جاتے ہیں؟ شادیوں میں، جنازوں میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے جنازوں میں؟ اچھا اس کی وجہ بھی بتاتے آگے، شادیوں میں مت جانا، جنازے میں جانا۔ کیوں؟ کہا جنازے میں جاؤ گے نا تو آخرت یاد آئے گی، شادیوں میں جاؤ گے نا تو دنیا یاد آئے گی۔ اور ہم دنیا میں بھیجے گئے کس کے لیے؟ آخرت کو بنانے کے لیے۔ یہ فرماتے ہیں بیٹا کبھی بھی پیٹ بھر کے مت کھانا۔ یہ پیٹ ہے نا سب سے برا برتن ہے انسان کے پاس، سب سے برا برتن۔ کچھ ہوتے ہیں کہ مطلب اچھا جب کھانے کا اپنے اس کا مل جاتا ہے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں جب تک گلے تک نہ آ جائے۔ تو اب ایسی چیز، ایسی صورت میں کیا کہا گیا؟ کھانا۔ بلکہ لقمان حکیم تو کہتے ہیں اگر تمہارے پاس جو کھانا ہے نا تھوڑا سا تم نے کھا لیا، اب وہ کھانا کتے کو ڈالنا میرے نزدیک بہتر ہے تمہارے کھانے سے۔ کتے کو ڈال دو یہ بہتر ہے، تم مت کھاؤ، لقمان حکیم کہتے ہیں۔ تو یہ لقمان حکیم نے فرمایا۔ اور دوسرا آگے فرماتے ہیں بیٹا اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائے، اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تم کو تھوک دے۔ درمیان میں رہو، اچھے بن کے رہو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین یہ سرمایہ ہے تمہاری زندگی کا۔ لیکن اس کے لیے یارو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کس اعتبار سے اپنی زندگی آپ نے گزاری، اور آپ نے ہمارے لیے آئیڈیل کے طور پر کیا حضور چھوڑ کے گئے، وہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ آگے حضرت لقمان کہتے ہیں وَقْصِدْ مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بیٹا چلنے میں درمیانی چال چل۔ جب راستے میں چلو بہت فل اسپیڈ میں مت چلو، اور بہت دھیرے دھیرے بھی مت چلو، کیونکہ اگر تم بہت تیزی کے ساتھ چلو گے تو یہ تکبر کی نشانی ہے، اور بہت آرام سے چلو گے تو اس میں چھچورا پن ہے۔ بہت جب تیزی کے ساتھ چلو گے تو لوگوں کی نظر تمہاری طرف اٹھے گی، اور جب بہت آرام سے چلو گے تو لوگ تم کو بیمار سمجھیں گے۔ تو چلو درمیان میں، چلو درمیان میں، نہ بہت زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ آہستہ۔ یہی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب میں چلنے کی کچھ سنتیں آپ کو بتا دوں، وہ آپ سنیں، کان کھول کر سنیں۔ سب سے پہلا یہ جوتا یا چپل پہن کر چلے، تاکہ آپ کو، ہمارا مذہب بہت حساس ہے، بہت حساس ہے، وہ ذرا سی بھی تکلیف ہم کو نہیں پہنچانا چاہتا۔ کیا کہتا ہے؟ چپل یا جوتا پہن کر چلو تاکہ راستے کی گندگی یا راستے کا کوئی کانٹا تمہارے پیروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آگے فرماتا ہے کوشش کرو کہ راستے کے کنارے میں چلو، بیچ راستے پر مت چلو۔ ہم کیسے چلتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہم ہی پورے روڈ کا ٹیکس بھرتے ہیں، پیچھے والا بھرتا ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ ہورن بجانے والا بجا بجا کر تھک جاتا ہے، جیسے ہم پورا اپنا ہی سمجھتے کہ ہمارا ہی ہے۔ نہیں، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، سسٹم کے بھی خلاف ہے، رولز کے بھی خلاف ہے۔ رولز یہی کہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے آزو بازو سائیڈ میں فٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں، وہ چلنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس کا چلن دوسرا ہے، ہمارے ہاں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیبن رکھنے کا یہ جگہ بنائی ہے گورنمنٹ نے، حالانکہ وہ فٹ پاتھ چلنے کے لیے ہے۔ جو آپ نے دیکھا راستے کے جو سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں، تھوڑی اونچائی پر ہوتا ہے، وہ چل کے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا تصور ہی ختم کر دیا ہے، بالکل تصور ختم کر دیا ہے۔ تو دراصل یہ رولز کے بھی خلاف ہے، سسٹم کے بھی خلاف ہے، اور اسلام کی تہذیب کے بھی خلاف ہے کہ آپ بیچ راستے میں چلو، سائیڈ ہو کر چلو۔ پھر آگے مذہب کہتا ہے کہ درمیانی چال چلو، بہت تیز بھی نہیں اور بہت آہستہ بھی نہیں۔ آگے کہتا ہے احمقوں اور بیوقوفوں کی طرح گریبان کے بٹن کھول کر مت چلو۔ میں اپنے بچوں سے خاص توجہ چاہوں گا یہ کہ بہت سارے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں 2 بٹن کھولنے سے بھائی گیری آتی ہے، یا لوگ ہم کو دادا سمجھیں گے، لوگ ہم کو طاقتور سمجھیں گے۔ لیکن یہ آپ ذہن میں بٹھا لینا کہ اس سے کوئی نہ کوئی دادا سمجھتا ہے، نہ کوئی طاقت آتی ہے، نہ کوئی بھائی گیری آتی ہے۔ یہ تہذیب کے خلاف اور بے ادبی اور گستاخی ہے، بٹن کھول کے چلنا۔ آپ نے آدمی بٹن کس لیے لگاتا ہے بھائی؟ بٹن اسی لیے لگاتا ہے نا تاکہ وہ اچھا دکھے،
ورنہ تو درزی بٹن کا خرچہ کیوں کرے بھائی؟ درزی بٹن کا خرچہ کیوں کرے؟ پاکٹ میں اسے 20 روپے ایسے ہی ڈال دیتا ہے، وہ تو لگاتا ہے اسی لیے کہ آپ اپنا یہ بند رکھے۔ اب بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کی، اچھا کچھ لوگ اس لیے بھی بٹن کھلے رکھتے ہیں کہ ان کو جو اندر چین پہنی ہوتی ہے وہ دکھانی ہوتی ہے نا۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی چلو بھائی سونے کی نہیں ملی تو نکلی ہی بگسرا کی پہن لے، ہے نا۔ اب ایک مسئلے کی روح سے سمجھ لیجئے، دیکھیے یہ جو دھات ہوتے ہیں نا، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، المونیم ہے، جتنے بھی دھات ہیں مرد کے لیے ہانی کارک ہے۔ یہ آپ ڈاکٹری لائن میں جا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مذہب نے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی کم ماترا میں، ایک مرد کے لیے جائز قرار دی ہے۔ چاندی کی انگوٹھی وہ بھی کم مقدار میں، کہ بھائی 4.5 ماشا سے کم کی ہو، وہی جائز ہے۔ باقی آپ نے اگر سونے کی کوئی بھی وستو پہنی ہے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی جان کے لیے، آپ کے ہیلتھ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے ہانیکارک ہے وہ۔ ہمارے مذہب نے ایسی نہیں روکا۔ اب نوجوان بچے ہیں، وہ آپ دیکھو گے کبھی وہ ہاتھ میں وہ چین پہنتے ہیں، گلے میں چین پہنتے ہیں، انگوٹھیاں۔ اب تو رواج نکلا ہے، جو جتنی انگوٹھی پہ زیادہ پہنے گا اتنا بڑا بابا، ہے نا۔ یہ جتنی زیادہ انگوٹھی دیکھو سمجھ لو ڈھونگی ہے۔ کیا ہے؟ جتنی زیادہ انگوٹھی دیکھو سمجھ لو ڈھونگی ہے، سب سے بڑا ڈھونگی ہے، فراڈی ہے یہ۔ جتنی زیادہ انگوٹھی، وہ کتنا بھی آپ کو چمتکار دکھائے، کرشمہ دکھائے، وہ سب سے بڑا ڈھونگی ہے، کیونکہ جو اسلام کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ سب سے بڑا ڈھونگی ہے۔ تو یہ جو چین ہاتھ میں پہننا یا گلے میں پہننا، انگوٹھیاں پہننا، کچھ لوگ یہ ولیوں کا سہارا لے کر کڑے پہنتے ہیں۔ سنیے بچے، کڑے پہنتے ہیں، فلانے بابا کا کڑا ہے، کان میں بالی پہن لی، داول شاہ کی بالی ہے، فلانے ولی کی بالی ہے، اجمیر کا کڑا ہے، اجمیر کا لوکیٹ ہے۔ کسی بھی جگہ کا آپ اجمیر کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں مکہ شریف یا مدینہ شریف کا بھی اگر کڑا ہو، ہمارے مذہب نے جائز نہیں قرار دیا۔ جائز نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، کہیں کا بھی کڑا ہوگا۔ اب لوگوں کی عقیدت دیکھیے، جس کو کہیں گے اندھ شردا، اندھی عقیدت۔ حضرت یہ اگر اتار دیں گے نا تو بچہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ تیرے ایمان کی کمزوری ہے کہ بچہ بیمار ہو رہا ہے، کڑا اتارنے سے نہیں ہو رہا ہے، تیری ایمان کی کمزوری اس کو بیمار کر رہی ہے۔ حضرت نہیں کریں گے بچہ مر جائے گا، یہ تیری ایمان کی کمزوری اگر مرتا ہے تو وہ کڑے کے اترنے سے نہیں مرے گا، وہ ایمان کی۔ لہذا زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز مت پہننا جس سے اللہ رسول ناراض ہو اور ہماری ہیلتھ کو، ہمارے باڈی کو تکلیف پہنچے۔ یہ ساری چیزیں ہانیکارک ہے۔ آپ جا کر پڑھیے، ریسرچ کرنے والوں کی زندگی پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا یہ ساری چیزیں، لوہا، تانبا، ہمارا مذہب تو پہلے سے کہہ چکا ہے کہ بھائی یہ جائز، یہ جو ناجائز کرنے کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خاص کر مرد کے لیے، اب میرے سامنے بچے بیٹھے میں کھل کر بات نہیں کر سکتا ہوں، مرد کے لیے خاص کر یہ اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ اس میں تکلیف ہے مرد کو۔ ہمارے ہاں شوق سے لوگ پہنتے ہیں اور دکھاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنا سونا پہنا ہے، میرے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی ہے، میرے گلے میں سونے کا چین ہے۔ یہ نہیں، میری بات آگے نکل جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے بٹن کھول کر چلیں گے، آستینے چڑھا کر چلیں گے، یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے اور یہ ایک باادب لڑکے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کپڑے پہنو آپ ویوستھت، جس کو کہتے ہیں صحیح انداز میں، کہ جس کو دیکھ کر نا جو اچھا آدمی ہے نا اس کو اچھا لگے، اچھا آدمی۔ ورنہ جو لوفڑ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ جتنی رومیا گیری کر کے آپ ان کے سامنے جاؤ گے نا اتنا ان کو اچھا لگے گا۔ یار اس کے بال تو دیکھو کیسے ہے۔ آپ اپنے بال سے کسی کو امپریس مت کرو، آپ بال ایسے رکھو جیسے رسول اللہ کو پسند تھے، پھر آپ بتائیے نا۔ اور دیکھو جب آپ اپنے اندرونی جسم کے اندر کی چیزوں کو جب آپ سنواریں گے تو آپ مر بھی جائیں گے نا، دنیا والے آپ کو یاد رکھیں گے، بڑا اچھا تھا، بولنے کا انداز اس کا کیا تھا، بڑا اچھا تھا۔ بہرحال
میں راستے کی باتیں کر رہا تھا کہ کیسے چلنا چاہیے. راستے میں اگر دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہو تو ان کے بیچ میں سے گزرنا ہمارا مذہب منع کرتا ہے. سائیڈ سے ہو جائیں یا ان کو گزر جانے دیں, بعد میں جائیں. اور سنیں, بلا ضرورت راستے میں ادھر ادھر نہ تکیں. جہاں آپ کو جانا ہے آپ کی نظر میں وہی ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. چلتے رہیے. اور یہ بھی خیال رکھیے کہ چلتے وقت جوتے یا چپل میں سے آواز نہ آئے. رسول اللہ کو جوتے چپل کی آواز پسند نہ تھی, حضور ناپسند فرماتے تھے. چپل ایسے خریدے جس میں سے آواز نہ پیدا ہو, جوتے ایسے خریدے جس میں سے آواز پیدا نہ. ہم تو آواز پیدا کرنے والی چیز لاتے ہیں. گاڑی خریدیں گے, اگر آواز زیادہ نہیں ہے, اسموتھ ہے, بالکل آواز ہوئے, تو جا کر گیرج میں اس کا سائلنسر پھڑوائیں گے کہ بھائی اس کا سائلنسر پھاڑ دے, آواز اتنی تیز نکلے کہ میں جس گلی سے نکلوں 2-4 محلے میں آواز جانی چاہیے کہ دیکھو وہ جا رہا ہے. یہ شست کے خلاف ہے, یہ شائستگی کے خلاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ ایسا ہرگز نہ کرے. اس سے آپ کی پرسنالٹی ختم ہوگی, اس سے آپ کی امیج ڈاؤن ہوگی. اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو کوشش کرے. اور دوسری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی, بیٹا راستے میں چلو درمیانی چال سے چلو. وغضض من صوتک, بیٹا ہمیشہ نیچے بولا کرو, بہت زور سے مت بولو. ہماری عادت کیا ہے, اتنا چلا چلا کے بولیں گے, اتنا چلا چلا کے, اور اس میں اگر کوئی 2-4 آدمی ہماری طرف دیکھ لینا کہ دیکھ تو کتنا زور سے بولتا ہے, تو ہم کو اور پاور آ جاتا ہے, تو اور چیخ چیخ کے بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی 2 آدمی میں جھگڑا ہو جائے تو اگر 2-4 آدمی اس کو دیکھنا چالو کر دے نا تو اس میں اور پاور آ جاتا ہے, اور چیخ چیخ کے بولتا ہے. قرآن سنیے, قرآن کیا کہتا ہے, وغضض من صوتک, آہستہ بولو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز ساری آوازوں میں, اللہ نے جتنی آوازیں پیدا کی ہے اس میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اور آپ بھی چیخ کے بولتے, وہ بھی چیخ کے بولتا ہے, تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا؟ بہت تیز نہیں, بہت اونچی آواز سے نہیں. جتنا نیچے بولیں گے آپ کی ذات اتنی ہی لوگوں کے اندر معزز ہوگی, لوگ آپ کا ادب کریں گے. یار کتنا سموتھ بولتا ہے, کتنا سائلنٹ ہو کر بولتا ہے, کتنا اچھا بولتا ہے. یارو یہ اچھائی پیدا کرے, نہ کہ اپنا غلط روب جھاڑ کے, اپنے کپڑوں سے امپریس جھاڑ کے. یارو کپڑوں میں کیا رکھا ہے, بالوں میں کیا رکھا ہے, مت پڑو اس کے پیچھے, مت پیسہ برباد کرو ان کے پیچھے, اور مت اپنی زندگی کو برباد کرو. اگر آپ کا اندر سدھر گیا, آپ کی سیرت سدھر گئی, تو عمر فاروق اعظم اپنے جبے میں 22 پیوند لگا کر خطبہ پڑھتے تھے, اور وہی عمر تھا کہ جس سے کیسر و کسرا کانپتے تھے. شیر اور بکری ایک پنگھٹ پر پانی پیتے تھے. یہاں بکریوں کو دیکھ کر ہم بھاگتے ہیں, یہاں بکریوں سے ہم بھاگتے ہیں, وہاں شیر بکری ایک پنگھٹ پر پانی پیتے تھے. کیوں؟ ان کا اندر سدھریلا تھا. ہمارا تو اندر ہی بگڑا ہوا, باقی باہر ہی سب سدھرا ہے. تو اصل فخر جو ہے, بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. اصل جو فخر ہے نا وہ ہے اندر کی چیز کا. اگر آپ کا اندر سدھرا ہوا ہے نا تو آپ سونے والے بچے ہو, سونے کے بچے ہو آپ. اور اگر اندر آپ کا سدھرا نہیں ہے اور آپ صرف باہر سے اپنے کپڑوں سے سدھرے ہوئے ہو, اپنے ہیئر اسٹائل سے سدھرے ہوئے ہو, اپنے بالوں کی بناوٹ سے سدھرے ہوئے ہو, تو پھر آپ نہیں سدھرے ہوئے, نہیں ہو, آپ اچھے نہیں ہو. تو آپ کو اگر صحیح معنوں میں ریئل میں اگر آپ کو اچھا بننا ہے نا تو اندر سدھریے, باہر نہیں, اندر سدھریے. باہر تو یار سب سدھرے ہوئے ہے نا, ہاں سفید کپڑا پہن لیا بس سمجھ لو آپ سفید بگلے بن گئے. اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے نا, اصل چیز اندر ہے. اور رسول اللہ نے یہی محنت کی اپنے صحابہ کی اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر کو سدھارا. پھر وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی پہن کر کہیں جاتے تھے نا تو بڑے بڑے تاجور ان کے سامنے اپنی ٹوپیوں کو رکھ دیا کرتے. آخری بات عرض کر دوں, بس اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں. دوسری جو نصیحت تھی حضرت لقمان کی وہ تھی, یا بنی اقیم الصلاۃ, بیٹا نماز مت چھوڑنا کبھی.
نماز. میں آپ سے بھی کہوں گا بیٹا جہاں بھی وقت ملے, اگر مسجد آپ کو کوئی لے جانے والا نہیں, آپ کی عمر چھوٹی ہے, آپ ڈرتے ہو کہ کتے تکلیف پہنچا دیں گے یا کوئی جانے والا نہیں, اندھیرا ہے, آپ گھر میں پڑھ لو, لیکن پڑھ لیا کرو بیٹا, نماز مت چھوڑو, کیونکہ بہت فائدے. میرے پاس وقت نہیں ہونا میں بتاتا اتنے فائدے نماز کے. ایک واقعہ عرض کر کے میں آپ کے ذہن کو اپنی طرف لوں. آپ نے اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا. اورنگزیب بادشاہ جو اس میں ہمارے اسکول کی لائف میں بھی آتا ہے نا, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا نام سنا ہے آپ نے. وہ جب ان کی حکومت آئی نا تو ایک بہروپیہ ان کے سامنے آیا. اب ان کے جو باپ دادا جو پہلے تھے وہ بہروپیہ اپنے اس میں رکھتے تھے کچہریوں میں, جو الگ الگ باتیں کر کے الگ الگ روپ بنا کر جوکر بن کر لوگ وہ بادشاہوں کو ہنساتے تھے. تو اس کی بھی نوکری تھی وہاں, وہ بہروپیہ کی, بہروپیہ مطلب جوکر, اس کی نوکری تھی وہاں. عالمگیر نے جیسے ہی تخت سنبھالا اس کو کہا چلے جوکروں کا میرے یہاں کوئی کام نہیں ہے, اب یہاں ریئلی حکومت ہوگی, اب یہاں اسلام کی بادشاہت آئے گی اور اسلام جیسا کہتا وہی ہوگا, چل نکل یہاں سے. اس نے کہا حضور وہ بھی اڑ گیا, میں بہروپیہ ہوں, میں جوکر ہوں, اور میں اپنی نوکری آپ سے لے کر رہوں گا. تو لقمان حکیم نے کہا حضرت اس نے اورنگزیب عالمگیر نے کہا ٹھیک ہے اگر تو مجھے دھوکہ دے جانا تو میں تجھے نوکری دے سکتا ہوں, لیکن تجھے مجھے دھوکہ دینا ہوگا. تو بہروپیہ ہے نا, لوگوں کو دھوکے دیتا نا, مجھے دھوکہ دے کر دکھا تو میں تجھے واپس نوکری دے دوں گا. اب کیا ہوا, وہ چلا گیا, برسوں گزر گئے, برسوں. اب ایک جنگ ہو رہی تھی جو فتح نہیں ہو رہی تھی. اورنگزیب عالمگیر پریشان تھے, یار یہ جنگ کیسے فتح کرنی. تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت فکر چھوڑیے. کہا کیوں؟ کہا ایک بہت بڑے بابا آئے ہیں اور 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے ہیں, اور جو دعا کرتے دعا قبول ہوتی ہے, ان کے پاس جاؤ نا. اورنگزیب عالمگیر تو خوش ہو گئے تو دیکھا بابا نماز پڑھ رہے تھے, انتظار کیا, سلام پھیرا بابا نے تو ہاتھ جوڑ کے قدموں پر گر گئے. بابا ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہوں اور بہت مشکل میں ہوں, آپ دعا کر دیجئے جنگ فتح ہو جائے. تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے جا اور چڑھائی کر, تو لشکر بھیج, تو کامیاب ہوگا, جا دعا ہے میری. جیسے اورنگزیب باہر نکلے نا تو بابا نے کہا اورنگزیب پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. تو جو نکلی داڑھی لگائی تھی اس کو نکالی, نکلی مونچھیں لگائی تھی اس کو نکالی, امامہ اتارا تو دیکھا اورنگزیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی. او بہروپیہ تو جوکر تو؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت, آپ کو دھوکہ دینا تھا نا, کئی سال محنت کرنے کے بعد آج آپ کو دھوکہ دے پایا ہوں. کہا چل تیری نوکری پکی. اس نے کہا بادشاہ سلامت اب آپ کی نوکری مجھے نہیں چاہیے, اب آپ کی نوکری مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کل تک تو کہہ رہا تھا کہ مجھے نوکری چاہیے, آج تو کہہ رہا کہ نوکری نہیں چاہیے. بہروپیہ نے کہا بادشاہ اورنگزیب میں نے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے میں نے اللہ کو سجدہ کیا, آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے, سچے میں نہیں کیا تھا, سچے دل سے نہیں کیا تھا, آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے میں نے سجدہ کیا. تو اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا. اگر سچے دل سے اس کو سجدہ کروں گا تو وہ کیا کچھ نہ میرے لیے کر دے گا. جب بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو میں نے اللہ کو سجدہ کیا تو اتنا کمال اس نے کر دکھایا کہ پوری سمراٹ ہندوستان کا بادشاہ میرے قدموں میں. تو جب میں سچے دل سے اللہ کو یارو نماز پڑھنا کبھی مت چھوڑنا, 5 وقت کی. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے استاد آپ کو بار بار پوچھتے بیٹا کس نے مغرب پڑھی ہے, کس نے عشاء پڑھی ہے, تو آپ حاضری پروا دیتے. پتہ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہوں گے یا سچ بولتے, میرا گمان تو یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہوں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھنا, بچپن کی جو عادت ہوگی نا آپ کو بڑھاپے میں بھی کام آئے. بچپن سے عادت ڈالیں, نماز پڑھیں. آپ کو جتنے وقت کی مسجد میں ملتی مسجد میں پڑھیں. آپ اسکول میں رہتے آپ کو نہیں ملتا, وہاں سے آنے کے بعد بھی آپ پڑھ لیں, لیکن نماز مت چھوڑیے گا. یہ اتنی قیمتی نصیحت ہے کہ اس سے بڑی نصیحت شاید میرے پاس آپ کے لیے نہیں ہے. کوشش کریں نماز قائم کریں, اور میں نے جو کہا ہے اپنا امیج اور اپنا اسٹیٹس باہر سے نہ سدھاریں, اندر سے بنائیں کہ ہم کو اچھا بن کر سماج کے سامنے آنا ہے. بس وہ اچھے بنیے, لوگ آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں. آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آواز سے, لوگ اپنی پرسنالٹی سے, لوگ اپنے کپڑوں سے, لوگ اپنے عہدے سے وہ امپریس کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ لمیٹیڈ ہے.
آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، لیکن جو اندر کی جو چیز آپ کی سدھر جائے گی وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں گے۔ کوشش کریں اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ویسے نصیحت کی بات کی، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں عرض کی، ورنہ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مناسبت سے بھی یہ پروگرام ان کی ذات بابرکات کی طرف منسوب ہے، تو ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے صدقے ان کی صداقت کا ایک چھینٹا ہم کو بھی عطا فرمائے، اور ہم بچپن ہی سے سچ بولنا شروع کر دیں۔ ہاں، یہ بھی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اہم پارٹ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ بہت بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، اسکول میں آئے، مدرسے میں آئے، کیوں بھائی لیٹ ہوا؟ اور حضور وہ سائیکل میں پنچر ہو گیا تھا۔ پنچر کوئی ہوا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے آ کر بچنے کے لیے، 2 لکڑی کھانے کے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا جھوٹ میں۔ اب آپ یاد رکھنا، وہ جو جھوٹ بولا ہے نا، اس کا نقصان کب ہوگا معلوم ہے؟ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کے سر پر جب ذمہ داری آ جائے گی، اور آپ کو جب ایمرجنسی ہوگی کسی کام کرنے کے لیے اور آپ جا رہے ہوں گے، اچانک گاڑی میں پنچر ہوگا، تو بچپن کی مار کب پڑے گی آپ کو؟ جوانی میں پڑے گی۔ بچپن ہی سے آپ جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں، اگر جوانی میں مار کھانی ہو اور یہ بھگتنا ہو تو پھر آپ کی مرضی، ورنہ ہاں بچپن ہی سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا یہ چھینٹا بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما لینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی سیکھنے والی باتیں ہیں ہر کسی کے لیے، کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور استاذ گرامی کے عمر میں، علم میں، عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ٹھنڈی کا بھی ماحول ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ جلدی ختم کر دیا جائے۔ اب میں حسنین باپو، سید حسنین باپو ہوں تو آئیں، فاتحہ خوانی ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر اور پھر صلاۃ و سلام کے ساتھ پروگرام اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة إلى أشرف النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. کریم آکار سازا بندہ نوازا پروردگارہ مولا پاک جو کچھ یہاں ذکر و اذکار ہوا بند و نسائی ہوئی جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی نعت و منقبت پڑھے گئے مولا کریم جو کچھ نظر و نیاز پیش کیا گیا ان سب کو تیرے بارگاہ پہ نیاز میں پیش کر دے. اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام شہداء اعظام تمام اولیاء کرام تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی ارواح پاک کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سبب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات بنات مکرمات اولاد امجاد صحابہ صحابیات تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین تمام شہداء کرام شہداء کرب و بلا بالخصوص ان کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ثواب
یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو نظر کرتے مولا قبول فرما، آپ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، بالخصوص ان تمام چیزوں کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر من محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ کے مریدین متبعین مشائخ حضور سلطان ہند دائی رسول خواجہ غریب نواز، آپ کے مریدین متبعین مشائخ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما، خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ثواب ہندوستان کے اولیاء اللہ، گجرات کے اولیاء اللہ، شہر دھوراجی کے تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما، خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ثواب مولا پاک مرحومہ سنیرہ بائی، مرحومہ جمیلہ بائی اور مرحومہ سلمہ بائی کی روح کو اصالِ ثواب کرتے مولا قبول فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ مولا کریم جس مقصد کے تحت آج کا یہ اجلاس رکھا گیا، مولا اس مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ مولا جو بچے یہاں زیر تعلیم ہیں ان کے علم میں عمل میں مولا خوب خوب ترقیاں نصیب فرما، ان کے پڑھانے والوں کے علم میں عمل میں خوب خوب ترقیاں نصیب فرما۔ مولا کریم اس مدرسے کے پیچھے محنت کرنے والے اور اس کا تعاون کرنے والے مولا انہیں ان کا سعادت دارین سے مالا مال فرما۔ مولا کریم غیب سے ہم سب کی مدد فرما، غیب سے ہمارے مدرسوں کے لیے تو سامان مہیا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تو سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں تم ولایت کے دھنی ہو، فرزند مولا علی ہو، تم سخی ابن سخی ہو، المدد یا عبد القادر شیء علی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔